یلقا ربہ رواہ البخاری و مسلم کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کا دن ہمارا روزوں سے افطاری کا دن ہے، یوم الفطر ہے، عید الفطر ہے۔ اس لیے یہ دن ہمارا بڑی ہی خوشی اور مسرت اور شادمانی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کسی دن میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے، اس میں کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ اہل مدینہ اسلام سے پہلے ہی اس دن خوشی منایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکما ما هو خیر منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دن کے بدلے میں دو ایسے دن عطا فرما دیے ہیں جو ان دنوں سے بہت افضل ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں۔ عزیزان گرامی، کیوں خوشی نہ ہو کہ جس دن ہماری وہ مدت اس کی تکمیل ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، ان کو غنیمت سمجھو۔ جو ان دنوں میں اپنے شہر میں اپنے جگہ پہ موجود ہے اور اللہ رب العزت نے اسے صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ دن روزوں میں گزارے۔ اس سے بڑی خوشی اور کون سی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورا رمضان المبارک روزے رکھنے کی اور قیام کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی اور اذکار کی، صدقات و خیرات کی توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ یہی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ اس دین پہ اور اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ خوش ہوا جائے، کیونکہ یہ دین اور اللہ کی فرما برداری کی توفیق جسے مل جائے وہ دنیا جہان کے سونے چاندی اور پیسے، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات جو تم بنائے بیٹھے ہو، ان سب سے یہ اللہ کی فرما برداری کی توفیق سب سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، عید کی خوشی تو اسی کے لیے ہے جس نے اللہ کی فرما برداری میں روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، نئے لباس پہننے سے، اچھے اچھے کھانے کھانے سے، گھروں کو سجا لینے سے اور بڑے خوبصورت لباس پہننے سے، یہ ساری چیزیں کرنے سے عید کی خوشیاں حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا لباس پہنا، بلکہ عید اس کی ہے جو اس چیز سے ڈر گیا جس سے اللہ نے اس کو ڈرایا تھا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، عید اس کی نہیں ہے جس نے عود جیسی مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگائیں، بلکہ عید اس کی ہے جس نے توبہ کی اور یہ عزم کیا کہ آئندہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور، عید اس کی نہیں ہے جس نے بڑے اشتہا انگیز اور بڑے مزیدار کھانے بنائے اور ہانڈیاں چولھوں پہ چڑھائیں، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے
خوش بختی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی فرما برداری کر کے خوش بختیاں حاصل کر لی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بالتقوی۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے دنیا کی زیب و زینت حاصل کر لی، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے رب کا تقوی اختیار کر لیا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کی نہیں ہے جس کو خوبصورت سواریاں مل گئی، بڑی بڑی گاڑیوں پہ وہ سوار ہوا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے عزم کیا کہ اب وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے بڑے گھروں میں بڑے موٹے موٹے اور خوبصورت قالین اور بیش قیمت کارپٹ بچھا لیے، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ کی حکم کے مطابق وہ بڑی آسانی سے صراط مستقیم پہ گامزن ہوا، اور پھر اس نے جو اللہ نے جہنم پہ صراط رکھا اس کو وہ کراس کر جائے گا۔ عید تو اس کی ہے جس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس کے لیے آج یوم الفطر واقعی یوم الفطر ہے، کیونکہ وہ پچھلے دن جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے وہ کھاتا رہا، ویسے وہ پیتا رہا، جس وقت اللہ نے حکم دیا وہ بھوکا رہا، وہ پیاسا رہا، اور پھر یہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار کے دو سفارشی آئیں گے، ایک اس کا روزہ ہوگا اور دوسرا اس کے قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ دن کے وقت میں نے اس کو کھانے پینے اور اپنی مرضی کرنے سے روکا، اور دوسری طرف قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا اور رات کو یہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور یہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ یہ سفارش کرتے رہیں گے دونوں چیزیں یعنی روزہ اور قرآن سفارش کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ سفارش کر کے اپنے رکھنے والے اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اور یہ ہے وہ دوسری خوشی جس خوشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری خوشی وہ تب ہوگی وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ملے گی جب وہ اس کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، جس وقت اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو آوازیں دے کے خوشی سے اور مسرت سے بلائے گا کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے پکا یقین کر لیا تھا کہ میں اپنے حساب کو مل کے رہوں گا، اس لیے پھر وہ اس کے مطابق عمل کرتا رہا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ایسی زندگی گزارے گا جیسے اس کا دل کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں اور بہشتوں میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھل اس کی پہنچ میں اس کے قریب ہوں گے جب وہ چاہے ان کو قریب کر کے اور بلا لے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو خوشی سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ دنیا کی زندگی میں تم نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، دنیا میں بھوک پیاس برداشت کی، پیاس برداشت کی، اللہ کے لیے کھڑے رہے، اس لیے آج تمہارے لیے کھلا کھانا پینا، اپنی مرضی کا کھانا پینا۔ میرے بھائیوں، وہ اس خوشی کا کیا سما ہوگا، کہ اس خوشی کا کیا نظارہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو وہ شخص ہوگا جس کا نامہ، جس کا حساب اللہ بڑا ہی آسان فرمائیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
اور جو اس کے گھر والے ہوں گے ان کی طرف وہ بڑی خوشی خوشی سے واپس ان کی طرف لوٹ کے جائے گا، اس لیے کہ آج اس کو وہ خوشی مل چکی ہوگی جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا میں بتلایا تھا کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے روز اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے گزر کے جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ یقال این الصائمون، فرشتے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگائیں گے، کہاں ہے روزے رکھنے والے، کہاں ہے بھوک و پیاس برداشت کرنے والے، کہاں ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والے؟ فیقومون، پھر وہ روزے دار اٹھیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے نہیں داخل ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلَقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزے دار سارے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اس دروازے سے روزے دار کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرامی، معزز بھائیوں اور بہنوں، روزے دار کی خوشی کا کیا اس وقت منظر ہوگا جس وقت وہ پھر جنت میں جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے مخاطب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ لأہل الجنہ فی الجنہ یا اہل الجنہ، اللہ رب العزت جنتیوں کو پکاریں گے، او جنتیوں، فیقولون لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے رب ہمارے ہم حاضر ہیں، ساری خوشیاں تیری طرف سے ہیں، ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ فیقول هل رضیتم، اللہ پوچھے گا روزے داروں بتاؤ تم راضی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ انسان ساری زندگی کس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے، لیکن جب جنت میں جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو راضی کرے گا۔ اللہ پوچھے گا هل رضیتم، تم راضی ہو، خوش ہو، بتاؤ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کسی چیز کی تمنا تو نہیں ہے؟ فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب، اے رب اور باقی رہ کر کیا گیا ہے کہ ہم خوش نہ ہو جائیں، ہم راضی نہ ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور وہ لوگ کہیں گے یا رب قد آتیتنا ما لم یعط احد من خلقک، تو نے ہمیں وہ عطا کیا جو مخلوق میں کبھی کسی کو کچھ ایسا نہیں ملا۔ فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک، اللہ فرمائیں گے اس جنت میں داخلے سے افضل ایک اور اعلیٰ چیز، اس سے بھی بہترین تمہیں عطا کرو؟ وہ کہیں گے اے اللہ اس سے بھی افضل چیز، اس سے بھی بہتر چیز، اس سے بھی اچھی چیز کوئی باقی ہے؟ فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، لو وہ خوشخبری یہ ہے کہ آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دوسری خوشی ہے جو اللہ رب العزت روزے دار کو روزے قیامت اور پھر جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں کر فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عزیزان گرامی، یہ نیکیاں کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان نیکیوں کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کوئی بھی پیسہ کمائے، روپیہ کمائے، سونا چاندی ہو، اس کو کمانے میں جتنی محنت لگتی ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو سیکنڈوں میں وہ مال سارا انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نیکیاں جو پورا مہینہ کر کے ہم نے کمائی اور اللہ رب العزت نے انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائی تھی، تو ان نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روزے کا وہ مقصد جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگر اللہ رب العزت کسی کو تقوی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شکر کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، اگر اللہ رب العزت کسی کو صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اگر اللہ رب العزت کسی کو نماز باجماعت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور خاص طور پر نماز فجر اگر اللہ نے کسی کو توفیق عطا فرما دی کہ وہ پورا رمضان باجماعت پڑھتا رہا، اور پھر وہ قیام اللیل کرتا رہا، وہ تراویح پڑھتا رہا، وہ اس نے قرآن کریم کو کھولا، اس نے اذکار کیے، تو میرے بھائیوں یہ خزانے اگر مل گئے ہیں تو ان خزانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے لوگو تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سوت کاٹ کاٹ کے دھاگا بناتی ہے، اور جب اس کا دھاگا بن جاتا ہے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے دھاگے کو تار تار کر دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے دھاگوں کو توڑ دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورا رمضان محنت کرتے رہے اور فجر بھی باجماعت پڑھی، ہم نے تراویح بھی پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، اذکار کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت پہ کی ہم نے عادت بنا لی، لیکن جیسے ہی رمضان کے بعد اس کا فائدہ حاصل کرنے کا وقت آیا، جس طرح امتحان دے کے کوئی MBBS ڈاکٹر بن جائے، امتحان دینے کے بعد باقی زندگی اس نے ان امتحانوں سے اور اس پڑھے ہوئے سے فائدہ حاصل پوری زندگی کرنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھ کے پورے 11 مہینے ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو ادھر عید کی نماز پڑھیں اور جناب ہماری فجر کی نماز بستروں پر ہو، قرآن کریم ایسا بند کیا اس کو دوبارہ کھولے ہی نہ، اللہ کا ذکر بھول گئے اور ان لوگوں کی طرح ہو گئے کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کیا ہوا اپنا مال تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کہیں دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھ، یہ نہ ہو دین پہ آئے اور پھر جائے۔ اس لیے کثرت سے یہ دعائیں کریں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں اور اس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، بھائیوں اور بہنوں، یہ نیکیاں کرنا بڑا ہی مشکل ہے، یہ پورا دن بھوکے رہنا اور پیاسے رہنا، اپنے معمولات سارے کے سارے تبدیل کر لینا، پھر رات کو قیام بھی کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم سارا کچھ کریں اور کریں اپنے دشمنوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے دشمنوں کے لیے، اور خود روز قیامت ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، وہ روزے نمازیں بھی لے کے آئے گا، وہ روزے بھی لے کے آئے گا، وہ زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کو گالی دی، وَقَذَفَ هَذَا، اس پر تہمت لگائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھایا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا، وَضَرَبَ هَذَا، چلتے چلتے کسی کو تھپڑ مکہ لگا دیا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وہ سارے آئیں گے اس کی نیکیاں، اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ
رکھا اس نے، بھوک اس نے برداشت کی، پیاس اس نے برداشت کی، نمازیں اس نے پڑھی، لیکن نیکیاں اس کے دشمنوں کو ملیں گی جس سے یہ دشمنی کرتا رہا۔ اس کی نیکیاں اس کو دی، اس کی نیکیاں اس کو دی، اس کو دی، اس کو دی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور دعوے دار موجود ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو نیکیاں کی ہیں یہ اپنے دشمنوں کے حوالے نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین اسلام، اس سلسلے میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ عید کے دن آپ خواتین کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا تصدقنا، یار تو صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں جھانکا، میں نے دیکھا وہاں عورتیں ہی عورتیں تھیں، عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ پوچھا گیا کس لیے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تم لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے خامد کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ ساری زندگی خوشیاں دیکھی، کبھی کو تنگی ترشی آئی تو ایک لمحے میں کہہ دیا میں نے تیرے پاس دیکھا ہی کیا ہے۔ اس لیے خواتین اسلام، سب سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے روزے رکھے، قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ان سب نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دوبارہ بار بار رمضان ہماری زندگی میں واپس لوٹائے۔ دعا سے پہلے ایک گزارش ہے کہ سالانہ ہم آپ کے لیے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو عید دیتے ہیں، اسی طرح آپ اس مسجد کے خادم کے لیے بھی عید کا اہتمام کریں، اور ان کو اس کے لیے بھی یہ بھی آپ کے بچوں جیسا، آپ کے بھائیوں جیسا یا آپ کے بزرگوں جیسا ہے جو آپ کی مسجد کی خدمت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ وہ بڑی خوش قسمتی کیا کہ جس کا دن رات مسجد کی خدمت میں صرف ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے لیے کچھ ذرا خدمت کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی۔ کہ جس طرح اپنے بچوں کو عید دیتے ہیں اس طرح عید دیں۔ دوسرا حضرات، یہ عید ملنے کا رواج ہمارے ہاں ہے، بڑا ہی اچھا رواج ہے، خوبصورت ہے، لیکن حالات کے تقاضے کے پیش نظر اور حکومتی ہدایات کے پیش نظر تمام احباب ایک دوسرے کو زبانی عید مبارک کہہ دیں اور یہی لفظ کہہ دیں تقبل اللہ منا و منکم۔ کوشش کریں گلے ملنے سے گریز کریں اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ خواتین کی طرف سے بھی کوئی خاتون جو بیسمنٹ میں ہے وہاں سے الگ، اور جو خواتین سامنے مرکز میں ہیں وہ الگ سے جو ہے وہ فنڈ اکٹھا کر لیں خادم کے لیے۔